अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के बहन भाइयों, क्या हाल चाल हैं। अल्लाह पाक आप सब की तरफ खैरियत करे और मेरी दुआएं होती हैं कि हर वक्त अल्लाह पाक आप लोगों को खैरियत से रखे, हर वक्त आप लोगों की दिली दुआएं कबूल करे, लेकिन जायज़ और दुआएं करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो दुआएं होती हैं ये तकदीरें बदल देती हैं। तो इसलिए हर वक्त अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करता रहता हूँ। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल का बटन दबाएं और लाइक करें, शेयर करें और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि जो अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाता है तो ये भी एक सुन्नत है। तो चलें आगाज़ करते हैं हम हज़रत अली से 3 मुश्किल सवाल। तो हज़रत अली का पार्ट 2 बयान करता हूँ। तो बादशाह सलामत से हज़रत अली ने कहा कि बादशाह सलामत, तुम्हारा पहला सवाल पूरा हो चुका है। बादशाह साहब ने कहा कि जी, मुझे मालूम हो चुका है कि तुमने हमारा पहला सवाल पूरा किया और अब मुझे उम्मीद होती जा रही है कि तुम हमारा दूसरा सवाल भी पूरा करोगे। तो नौजवान, जैसे कि मैंने पहले तुम्हें कहा था कि जंगल के अंदर एक अजदहा सांप है जो कि बहुत चौड़ा है, बहुत लंबा है, और जिस वक्त वो फूंक मारता है तो जंगल में आग लग जाती है और उस आग की वजह से जंगल में कई महीनों से या काफ़ी अरसे से लोग जा नहीं पा रहे, तो लिहाजा तुम उसको मारो। हज़रत अली ने कहा, हाँ मुझे अपना कौल याद है, मुझे अपना वादा याद है, लिहाजा चलें, मुझे चल के जंगल दिखाएं और मैं देखता हूँ कि वो कौन सा अजदा है जो आपको तंग कर रहे हैं। तो बादशाह सलामत ने वज़ीर से कहा कि इस पहलवान के साथ किसी खादम को भेजो। तो खादम को हुक्म हुआ कि जाओ इस पहलवान के साथ और जाकर इनको जंगल दिखा कर आओ जहाँ पर अजदहा है। तो अब वो नौजवान जो था वो हज़रत अली के साथ रवाना हो गया और कहने लगा रास्ते में कि देखो पहलवान, मैं तुम्हारे साथ जा तो रहा हूँ, लेकिन मेहरबानी करके मैं तुम्हें दूर से जंगल दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जंगल में जाने वाला नहीं हूँ, मुझे भी अपनी जान अजीज़ है। और वो तो जानवर है, वो तो सांप है, वो तो अजदा है, वो फूंक मारता है तो जंगल को पूरी को आग लग जाती है और जो भी होता है तहस नहस हो जाता है, लिहाजा मैं जंगल में जाने वाला नहीं हूँ। हज़रत अली ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लिहाजा ठीक है, तुम यूँ करना कि दूर से मुझे जंगल दिखा देना, मैं ख़ुद अकेला ही जंगल में चला जाऊँगा। उसने कहा, बड़ी मेहरबानी पहलवान। तो जब जंगल के करीब पहुँचे तो उस शख्स ने कहा कि देखो पहलवान, वो सामने जंगल है, अब यहाँ तुमने अकेले ही जाना है, लेकिन अभी मत जाना जब तक मैं वापस पीछे न पलट जाऊँ, क्योंकि जब वो इंसानों की खुशबू को सूंघता है तो बस वो वहाँ से भागता है और भूखे मारता हुआ आता है और आग लग जाती है हर तरफ, लिहाजा मुझे पहले जाने देना। हज़रत अली ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारे जाने के बाद ही मैं जाऊँगा। आप सरकार मुश्किल उषा ने देखा कि जब वो शख्स काफ़ी दूर जा चुका है, पलट चुका है, आप सरकार ने जंगल की तरफ रुख किया, जंगल की तरफ रवाना हो गए, चल पड़े जंगल की तरफ। अब जैसे जैसे आप सरकार जंगल की तरफ जा रहे थे तो वो जो अजदहा सांप था उसको हज़रत अली की खुशबू पहुंच गई। अब वो वहाँ से भागा, लेकिन उसका भागना क्या था, आस्ता आस्ता आ रहा है। अब उधर से हज़रत अली मुश्किल कुशा आ रहे हैं, इधर से वह अजदहा सांप, आते आते आमने सामने, जंगल के आमने सामने हो गए। जंगल का बीच था और उन दोनों का आमना सामना था। अजदहा सांप ने जिसका हज़रत अली को देखा तो अपना सर सजदे में रख दिया। हज़रत अली ने कहा, सर ऊपर उठाओ और मुझे ये बताओ कि ये लोगों का मुश्किल क्यों ज़िंदगी की हुई है तुमने, लोगों का जीना क्यों हराम किया हुआ है, किसने इजाज़त दी है तुम्हें कि तुम फूंक मारो तो जंगल को आग लगा दो। क्या ये ताकत अल्लाह ने तुम्हें इसलिए दी थी
کہ تم لوگوں کو تنگ کرو، لوگوں کو پریشان کرو۔ اژدہا صاحب نے کہا کہ اے مولا علی، اے مشکل کشا، آپ کو کیا پتہ، آپ سے کیسے بیان کروں کہ میں نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے یا آپ کی چاہت میں کی ہے۔ حضرت علی نے کہا میری چاہت میں؟ اژدہا نے کہا جی، آپ کی چاہت میں۔ اچھا تو وہ کیسے؟ اژدہا نے کہا سرکار، آپ کا دیدار کرنے کا بہت شوق تھا، بہت شوق تھا آپ کا دیدار کرنے کا۔ میں رات دن یہ دعا کیا کرتا تھا کہ موت آنے سے پہلے مشکل کشا کا دیدار ہو جائے، حضرت علی کا دیدار ہو جائے، اور آج میرا وہ خواب پورا ہوا، آج میری تمنا پوری ہو گئی ہے۔ اب آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ آج کے بعد میں کوئی پھونک نہیں ماروں گا، میں اس جنگل کو کبھی آگ نہیں لگاؤں گا، بس آپ کا دیدار ہو گیا۔ یہ جتنا بھی میں نے کچھ کیا یہ آپ کا دیدار پانے کے لیے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ کے علاوہ مجھے یہاں روکنے والا کوئی نہیں۔ آپ سرکار نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانتا ہوں، لیکن اس ملک کے بادشاہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں تمہیں مار کر اس کے سامنے پیش کروں۔ اس اژدہا صاحب نے کہا کہ آپ کے ہاتھوں مر جانا میرے لیے بڑا اعزاز ہے، میں سمجھوں گا کہ زندگی کا مطلب میں نے حاصل کر لیا، لیکن اگر آپ مجھے معاف کریں تو آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے تو اس بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ماروں گا۔ تو اژدہا صاحب نے کہا کہ آپ چل کے اس بادشاہ سے ایک بار پوچھ لیں، ہو سکتا ہے بادشاہ مجھے معاف کر دے۔ تو اگر بادشاہ نے مجھے معاف کر دیا تو آپ بھی مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی نے کہا کہ ہم نے تو کسی کو مارنا سیکھا ہی نہیں، ہم تو کسی کو بلا وجہ مارتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو امر ہی نہیں ہے، لہٰذا میں تو تمہیں معاف کرتا ہوں۔ ہاں اگر بادشاہ نے تمہیں معاف کیا تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو کہنے لگے آقا پھر ہمیں بادشاہ سلامت کے پاس لے چلو۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، چلو آگے لگو۔ اژدہا صاحب نے کہا اے مشکل کشا، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش ہے کہ آپ پوری کریں گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں کروں گا، بولو کیا خواہش ہے؟ اژدہا صاحب نے کہا آپ پیدل نہیں جائیں گے، آپ مجھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ آپ سرکار نے کہا ٹھیک ہے مجھے تمہاری یہ شرط قبول ہے۔ مولا علی اس اژدہا سانپ پر سوار ہو گئے، اور وہ سانپ جیسے جیسے جنگل سے نکل کے شہر کی طرف جا رہا تھا، جب لوگوں نے دور سے دیکھا تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، کوئی ادھر بھاگنے لگا، کوئی ادھر بھاگنے لگا، کوئی ادھر کو بھاگنے لگا، کچھ بادشاہ کی طرف بھاگ گئے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، بادشاہ سلام، قیامت ہو گئی ہے، قیامت ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے بولا کیا ہو گیا، تسلی کرو، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، جس پہلوان کو آپ نے اس اژدہا صاحب کو مارنے کے لیے بھیجا تھا وہ اس کو لے کر یہاں آ رہے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا، وزیر نے یہ سنا، جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے وہ سارے پریشان ہو گئے۔ اب اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ کر پاتے تو اژدہا جو سانپ تھا وہ بادشاہی کے اندر داخل ہو گیا۔
بادشاہ کے محل کے اندر داخل ہو گیا، بادشاہ کے تخت کے بالکل سامنے آ گیا۔ تو جب بادشاہ اور وزیر نے حضرت علی کو حضرت صاحب کے اوپر بیٹھے دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ اے پہلوان، میں نے تو تمہیں اس کو مارنے کے لیے کہا تھا، تم اس کو لے کر یہاں آ گئے ہو۔ حضرت علی مشکل کشا شیر خدا اژدہا صاحب پر سے اترتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ سلامت، اس اژدہا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد یہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا، آج کے بعد یہ کوئی بھوک نہیں مارے گا جس کی وجہ سے جنگل میں یا کہیں پر بھی آگ لگے گی۔ بادشاہ نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ تو سانپ ہے، یہ تو جانور ہے، اس کا کیا اعتبار، اس پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، تم بھروسہ کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے کہا اے اژدہا بتا اب کیا کرو، بادشاہ تو نہیں مانتا۔ اژدہا نے کہا کہ مشکل کشا میں راضی ہوں، آپ مجھے مار دیں۔ آپ سرکار نے اس طرح سے اپنی تلوار چلائی کہ اژدہا کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ مر گیا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ بادشاہ سلامت نے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے ٹکڑوں کو اٹھا کر دفنا دو۔ مشکل کشا نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا دوسرا سوال بھی پورا ہو گیا، آپ کی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا بس اب مجھے پکا یقین ہو چکا ہے کہ تم ہماری تیسری اور آخری شرط بھی قبول کرو گے، پوری کرو گے۔ اب جاؤ تو جا کر مسلمانوں کے رہبر حضرت علی حیدر کرار کو باندھ کر گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کرو۔ آپ سرکار نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو باندھ کر لے کر آؤں گا یہاں پر، لیکن آپ مجھے کوئی چیز تو دینا باندھنے کے لیے، میں کس چیز سے باندھ کر لے کر آؤں علی کو؟ سنا ہے وہ تو شیر خدا ہے، وہ تو اللہ کا شیر ہے، اس کو پکڑنا تو آسان کام نہیں۔ وزیر نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ ان کو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اسی لیے ہم نے لوہے کے بڑے بڑے زنجیر تیار کر رکھے ہیں۔ غلاموں کو حکم ہو کہ جاؤ جا کر وہ زنجیر لے کر آؤ جو ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب بڑے بڑے زنجیر اور بڑے موٹے موٹے زنجیر، بہت موٹے موٹے، حضرت علی کے سامنے لا کر رکھ دیے گئے۔ آپ سرکار نے کہا ایسے نہیں، ان زنجیروں سے آپ مجھے باندھو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ زنجیر جو ہے یہ طاقتور بھی ہے کہ نہیں، علی کو توڑ سکتا ہے کہ نہیں، پہلے میں خود پر آزماؤں گا۔ وزیر نے کہا ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے پہلوان تمہاری۔ غلاموں کو حکم ہوا کہ اس پہلوان کو ان زنجیروں سے جکڑ دو۔ غلاموں نے جلدی سے وہ سارے زنجیریں اٹھائی، وہ ساری حضرت مشکل کشا کے جسم پر لپیٹ دی اور لپیٹ کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ تب مولا علی نے اپنے جسم کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے اے بادشاہ، یہ وہ زنجیر ہیں جن سے میں علی کو باندھ کر لے کر آؤں؟ بادشاہ نے کہا ہاں بالکل یہی وہ زنجیر ہیں، انہی سے تمہیں باندھ کر علی کو لے کر آنا ہے۔
آپ مشکل کشا نے ہلکا سا یوں کیا تو ساری زنجیریں ٹوٹ کر نیچے گر گئی. کہنے لگے یہ ہے وہ زنجیریں، یہ تو میں نے ہی توڑ لی ہیں، وہ تو علی ہے. بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا. وزیر نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس اس سے بھی مضبوط جو زنجیریں ہیں وہ پڑی ہیں. غلاموں کو حکم ہو کہ جاؤ موٹی والی لے کر آؤ. وہ موٹی لے کر آئے، پھر باندھ دیا، پھر علی نے توڑ دی. پھر بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو اس نے یہ بھی توڑ دی. حضرت علی نے کہا کہ یہ تو میں ہی توڑ رہا ہوں، وہ تو علی ہے. غلاموں کو حکم ہو کہ جاؤ پھر لے کر آؤ. پھر ٹرپل وزنی موٹی بہت موٹی زنجیریں پھر لا کر حضرت علی کو باندھ دیا گیا. بادشاہ نے کہا اب بتاؤ یہ نہیں تم توڑ سکتے، یہ تو علی بھی نہیں توڑ سکے گا. آپ سرکار مسکرائے، ہلکا سا اپنے جسم کو ہلایا، ساری زنجیریں ٹوٹ کر پھر پاؤں میں آ گئی. تو جب تیسری بار زنجیریں ٹوٹ کر نیچے گری تو بادشاہ اور وزیر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بادشاہ تخت سے اترا. تخت سے اتر کر آپ مشکل کشا حضرت علی حیدر کرار کے پاس آئے اور آ کر ہاتھ جوڑ کر یوں کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے پہلوان ہم نے تم سے ابھی تک تمہارا نام نہیں پوچھا، لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہیں علی تم تو نہیں. آپ سرکار نے کہا ہاں میں ہی علی ہوں. بتاؤ مجھے باندھنے کی تمنا کیوں تمہارے دل میں پیدا ہوئی؟ تو وہ جو بادشاہ تھا وہ حیران ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں سرکار ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے مسلمان کر دیجیے، میری یہ پوری بادشاہی مسلمان کر دیجیے، میں آپ کے نبی پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو میرے مشکل کشا نے اسی وقت کہا کہ پڑھو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت علی نے ساروں کو مسلمان کیا اور 3 شرطیں ان کی پوری ہوئی. تو بہن بھائیوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو کمنٹس میں میری حوصلہ افزائی کے لیے مجھے اتنا ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیو بناتا رہوں اور اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی. اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے، پھر ملتے ہیں. جب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال